السلام علیکم سر. یہ جو میاں صاحب ہیں ان کے سیف الملوک تو ایک کلاسک ہے اور ماشاءاللہ اس میں دنیا جہاں کے حوالے سے کافی پیغامات ہیں. تو موجودہ وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں غصہ اور ٹالرنس کا جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہر جگہ جھگڑا اور مارا ماری. تو اس حوالے سے آج کا جو پیغام ہے آپ میاں صاحب کے حوالے سے کیا دیں گے؟ اصل چ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ اور ہنکار ایروگنس اور میٹھا کھانا, میٹھا یعنی لسٹ چیزوں میں زبان پہ رکھنا, یہ 4-5 چیزاں نے. ٹھیک ہے. ہنکار مین ایروگنس, لوب لالچ, ہرس ہوس, ٹھیک ہے, گریڈ, کام شہوت, اور اس میں ساتھ اس کا غصہ یعنی کہہ لیں اس سے. یہ چیزیں ساری آپس میں یہ پورا ایک پیکج ہے رلوامن میں, جس کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت کے جو اس لیول سے نا بہت نیچے آ جاتا ہے, بہت گر جاتا ہے. اور گرتا ایسے ہے کہ یہ چونکہ میں یہ ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں, چونکہ پنجاب کی جو ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پنجاب میں انہوں نے ہماری زبان نہیں پڑھائی. گوروں نے تو چلو جان بوجھ کے سازش کی تھی, کانسپریسی تھی گورے کی کہ مسلمانوں کو پنجابیوں کو پنجابی سے ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے. انجمن حمایت اسلام اسکول کھولے تو وہاں اردو لے کر آ گئے. سکھوں کو بولا ان کے لیے خالصہ کالج کھول دو, اور ہندوؤں کے لیے بول دو کہ یہ جو آریہ سماج اسکول جہاں پر ہندی پڑھائی جائے. تو یہ انہوں نے ڈویژن کی تھی, جسے ہم کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ گورے کی ایک قسم کی تقسیم تھی جو پنجاب, جس نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا گورے کو. سب سے آخر میں پنجاب فتح ہوا تھا, اور چیلیاں والے کی جو لڑائی ہے 1849 کی 1849, پورا انڈیا قبضہ کر چکا تھا. لیکن یہ جو فائٹ آخری ہوئی اس کی گورے کی, اس میں ایک بہت ٹف ٹائم ملا تھا. انہوں نے بولا کہ مزید جو ٹف ٹائم ہمیں نہیں چاہیے تو بیٹر اس کو ڈیوائڈ کر دیں. تو مذہب کی بنیاد پر پنجاب کی ڈویژن ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جماعتیں بنی. تو میاں صاحب کا جو دور ہے یہ ایگزیکٹلی گورے کے اس دور میں, مطلب آپ اس 19 سال کی عمر تھی میاں صاحب کی, اور جب سیف الملوک ملی ہے تو یہ 1862 کی بات ہے. تو گورے کو پنجاب میں آئے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے. تو 1862 میں آپ نے سیف الملوک کتاب لکھی, اس کا نمبر 7واں تھا کتابوں میں سے. ٹھیک ہے. تو جو سیف الملوک کتاب ہے, اس کا جو پہلا شعر ہے نا, اگر اس کو ہی انڈرسٹینڈ کر لیا جائے, یعنی جس میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہے تو دعا مناجات ہے نا پہلے, پھر حمد ہے, پھر نعت ہے, پھر اماموں پاک صحابہ کے بارے میں, پھر اماموں کے بارے میں ہے, پھر مدح حضرت غوث اعظم سرکار, پھر مدح حجرات شاہ مقیم, پھر بڑے بھائی کی مدح, پھر عشق اور عاشق سے اوصاف, پھر جو 4 منازل ہیں. ٹھیک ہے. جس میں منزل استغنا, جس میں منزل آپ کی توحید, منزل حیرت, منزل فقر, پھر اس کے بعد قصہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو پہلا شعر ہے نا, رحمت دا بھی پا خدایا باغ سکا کر ہریا. واہ واہ واہ. اب یہ سکا باغ میٹافر ہے, یہ انسان کا انڈیویجول فرد کا قلب بھی ہے. سکا باغ ایک سوسائٹی بھی ہے. اگر وہ ایسے پہلوؤں پہ سوسائٹی استوار ہے جس میں ہرس, لالچ, لوٹ مار, دوسرے کا مال کھانا, دوسرے کا حق مارنا, تو وہ بھی باغ خشک ہے, سکا ہوا باغ ہے وہ بھی. اب فقیر جو ہے نا صوفی دعا مانگ رہا ہے کہ رحمت دامی پا خدایا, اللہ میاں رحمت کی بارش بسا. اور جو سکے باغ ہیں, جو قلب سکے ہیں, جو زمین سوکھی ہے, جو ہمارا سماج سوکھا ہے, بالکل سوکھا سماج ہے کہ ظلم ہو رہا ہو آگے بڑھ کر کوئی بچاتا نہیں اس کو. ٹھیک ہے. جبکہ بچانا چاہیے, یہ فرض ہے. اگر نہیں بچاتا تو وہ بندہ دوزخی ہے, اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. وہ اللہ کے ہاں اس کی ساری جو نمازیں, روزے, ہر چیز وہ ایک طرف رکھ دی جائیں گی کہ تو نے انسان کو نہیں بچایا, میرے کسی بچے کو, بچی کو نہیں بچایا, اس طرح ظلم ہو گیا ہے. تو یہ دعا فقیر کی یہی ہے, رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا, بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. اب اس کی بجائے جو میوے پریاس کی بات ایسے اس کے اندر چیزیں ڈال دے جیسے رحمت, پیار, محبت, رسپیکٹ آف ہیومینٹی, لو ود ایوری تھنگ. تو یہ ساری کی ساری یہ میوے ایکچولی یہ میوے ہیں, یہ معرفت کے میوے ہیں. تو میاں صاحب کا جو پہلا شعر ہے, رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا, بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا.
واہ واہ واہ. تو میری آس امید کا جو بوٹا ہے، ایک اللہ والا فقیر کیا آس لگا سکتا ہے؟ وہ آس لگا رہ سکتا ہے کہ جو یہ میرا سماج ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاص مقام دے کے بھیجا ہے. میاں صاحب خود فرماتے ہیں کہ نبی تے ولی دے کام وچ حکمت بیٹھی ویکھ چھپیتا. تو وہ ایک فقیر کی دعا اس سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر یہ پوری کتاب جو ہے یہ معرفت، دانائی، علم و دانش سے بری پڑی ہے. واہ واہ. کاش کہ پنجاب گورنمنٹ، کاش کہ ہماری کشمیر کی گورنمنٹ یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے، وفاقی گورنمنٹ، کہ یار یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اس کو لوگوں تک اس کا پہنچنا ضروری ہے. اس کے تراجم ہوں، باہر کے ملکوں میں جائے. یہ ہماری اپنی زمین کی وزڈم ہے. یہ جو صوفی وزڈم ہے ہماری پنجاب کی، اس سے میاں صاحب سب سے آخر میں آئے ہیں. تو اس کو عام کرنا چاہیے تاکہ جو ظلم، بربریت، قتل و غارت، لسٹ، لالچ، آنکھوں میں بے حیائی، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس کا جو توڑ ہے وہ ہماری یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات. بہت شکریہ.